السلام علیکم. آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج جو میرے پاس جو پرسنالٹی آئی ہے، میں بڑے پیار سے بڑے شوق سے اس کا انتظار بھی کر رہی تھی، اور اس کو تھینک یو بھی بولوں گی کہ اتنی مصروفیت میں سے بھی اسے ٹائم نکالا. اور بہت خوبصورت باتیں کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ، تو اس کو آپ مس نہ کیجیے گا. عرفا کے بارے میں، عرفا کی کلاس فیلو، عرفا کی فرینڈ جو کہ بیسٹ فرینڈ، اور ان کا آپس میں جو چیزیں تھیں وہ تو وہی بتائے گی، لیکن میں آپ کا تعارف کرانا چاہتی ہوں. باقی باتیں تو وہی بتائے گی. مناہل ملی سے. السلام علیکم مناہل. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی میں ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے بیٹا تھینک یو ویری مچ. آپ تھینک نے یو فار اتنے ہیونگ شارٹ نوٹس پہ ٹائم دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے میں یہ قیمتی لمحات کھونا نہیں چاہ رہی تھی. می. تو بیسیکلی تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ شروع ہوں جب آپ کی پہلی ملاقات عرفا سے ہوئی، جو آپ کے دل میں آ رہا ہے بس یو جسٹ ٹاک یور ہارٹ آؤٹ. تھینک یو آنٹی، آپ نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی. اور ایون دو اس بات کو آئی تھنک 11 ایئرس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، 10 سال ہو گئے ہوں گے. پر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپ کی زندگی میں، وہ میموری 10 سال بعد بھی اسی طرح فریش رہتی ہے. عرفا ان میں سے تھی. اور مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ میں اس سے ملی تھی، وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ. اور میں نے اوور ٹائم جو اسکول میں اس کے ساتھ 2 سال گزارے، اس میں نے ایک چیز لرن کی کہ وہ ہر کسی کو تھوڑا سا ڈفرینٹ، سلائٹلی ڈفرینٹ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی تھی دوسروں کے سامنے. اور آئی تھنک دیٹ ٹیکس اے لاٹ آف انٹیلیجنس ٹو ڈو دیٹ، کیونکہ اسے پتہ تھا کس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. جسے ہم بولتے ہیں نا ایموشنل انٹیلیجنس، کہ آپ ہر بندے کو تھوڑا سا سلائٹلی ڈفرینٹ ڈیل کرتے ہو. اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ اسپیشلی شی نیو وین ٹو بی ہمبل اینڈ وین ٹو سیٹ باؤنڈریز. اور مجھے یاد ہے شروع میں جس دن ہم پہلے دن اسکول میں ملے، نو بڈی could tell اینڈ اس نے شو آف بھی نہیں کیا کہ وہ اپنا تعارف بھی نہیں کرایا. اوور ٹائم جب لوگوں کو پتہ چلا اور انہیں اپروچ کیا، they all had the same thing to say کہ she's very humble. So I think humbleness was a trait in her, and that's a trait in all successful people, کہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی اپنے بارے میں بتانے کی، because people know، ان کو خود پتہ ہوتا ہے what they're made up of. تو عرفا کی جو دوسری بات آئی تھنک ابھی تک مجھے یاد ہے، وہ اس کی سیلف لیسنس ہے. اور جب مجھے یاد ہے ہم ایس اے ٹی کا ایگزام یا پریپریشن کر رہے تھے، اور میں آپ کو شاید یاد ہوگا، میں جب گھر پہ آئی تھی ہم لوگ رات کو لیٹ نائٹ پڑھ رہے تھے، اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے سارے ٹپس اور سیکرٹ مجھے بتائی تھی، even though I was her competitor. پر یہ چیز بہت زیادہ کامن نہیں ہوتی، اسپیشلی جب آپ کمبائن اسٹڈی کر رہے ہوتے ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اینڈ یو کمپیٹنگ اگینسٹ ایچ ادر. تو لوگ مطلب پڑھتے تو ہیں بٹ دے اسٹل کیپ دیئر سیکرٹس ٹو themselves. But I remember I was amazed to see how generous she is. اور کس طرح it's like a mother is giving you all the tips because she knows she's gonna go away and leave you behind. So I can just tell that's a bit different, me studying with so many people and then she was least interested in competing with me, and I absolutely admire that about her. جس کی وجہ سے مجھے یاد ہے بڑا مزہ آیا تھا پڑھنے کا اس رات کو. اور یہ بھی کہ اور جو مجھے اس کی بات اچھی لگی تھی عرفا کی، کہ she wasn't possessive. مطلب she would give you the space. she wouldn't اسے پتہ ہے کہ کس کو کیا چاہیے، جو جس نیڈ بیسڈ مطلب آپ جو آپ میں انٹریکشن ہے دوسروں کے ساتھ. اور اس کی انٹریکشن پہ اسپیشلی the side I was exposed to، اس کو پتہ ہے جو بندہ رجا ہوا ہے اس کو اکیلا چھوڑ دینا ہے، جس بندے کو ضرورت ہے اس کے پاس زیادہ جانا ہے. تو she could balance all that. and اس کی جو ایون ٹیچرس کے ساتھ ڈیلنگ تھی، آئی تھنک it was fun to have her as a student is what I'm going to say. اس کے ساتھ when you have somebody who can give you a different perspective، وہ جس طرح چیزوں کو دیکھتی تھی. اور the one thing I really enjoyed is the distraction she would bring during her lecture. ہمارے پڑھائی کے دوران جب میں بہت زیادہ سیریس ہو کے کچھ پڑھ رہی ہوتی تھی اور وہ کچھ فنی کارٹونس بنا کے she would like just give a slight break
So I think I would really appreciate the different perspective. اور مجھے لگتا ہے کہ کامیڈی یا ایزی وہی بندہ رہتا ہے جو بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, جس کو ساری سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور وہ آپ ڈفرنٹ پرسپیکٹیو دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے. I think the fact that she could take things lightly and laugh at things, اب جو پڑھائی میں بھی, it just was an indication that she was smart. So versus I was very focused, مجھے بہت زیادہ in tune focus ہو کے absorb کرنا ہوتا تھا, اور she was like laid back, مذاق کر رہی ہے, ہنس رہی ہے. So I could just tell this girl knows more than me. So she doesn't need to. وہ مجھے یاد ہے فنی تو وہ تھی جب سب لوگ آئے تھے پڑھنے کے لیے, تو مجھے آمنہ اور ایم جے میرا خیال ہے انہوں نے مجھے کہا آنٹی اس کو کہیں سیریس ہو جائے, یہ ہمیں پڑھا نہیں رہی ہے. تو جب کچن میں ہم گئے نا تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا عرفا دیکھو پڑھا دو یار, وہ بچیاں آپ کہہ رہی ہیں. تو کہتی ہے ماما آپ کو نہیں پتا, 15 منٹ کی بات ہے, میں انہوں نے سمجھا دینی ہے, لیکن پہلے میں انجوائے کر لوں, اس کے بعد انہوں نے بھاگ جانا, ان کو اپنے اپنے کام یاد آ جانے, انہوں نے گاڑی پکڑنی اور بھاگ جانا ہے, تو میں پہلے انجوائے کرنا چاہ رہی. تو انجوائمنٹ بچوں کو بھی یہی دعوت کو سنت کو جو پڑھاتی تھی نا, تو ان کو بھی یہ کہتی تھی اس کو فن سمجھا کرو, بوجھ نہ سمجھو. Which is very important. I think she knew how to learn. Learning میں جو سب سے important element ہے, which I believe, is to have fun, because that's when you're going to remember things for long term. Stress سے آپ لوگے, it's not going to stay that long in your memory. And at the end of the day, ہم تو constantly exposed ہوتے ہیں with all information out there. But if you're not retaining it, اگر ہماری وہ memory میں feed نہیں ہو رہی, we're wasting time. So I think she knew the secret sauce. She knew it's important. بلکہ مجھے یاد ہے میری ڈھولکیوں کے دنوں میں, جب ڈھولکیاں ہو رہی تھیں, اس دن ان دنوں بھی وہ آتی تھی, اینڈ شی واز ان دا مومنٹ, آ کے انجوائے کر رہی ہے, اسے پتہ ہے کون سی جگہ پہ کیسے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے. سو آئی تھنک دیٹس سم تھنگ آئی ریئلی ایڈمائرڈ اباؤٹ ہر. جسے کہتے ہیں نا, شی وڈ گیٹ along with a lot of people, اور ہر کسی کو slightly different اس کی لائف کے بارے میں ڈفرنٹ پکچر ملی ہے, because that's how she decided to present herself, you know. And I think she wasn't it's a very important trait, and I think I look at it in a very positive way, کیونکہ not everybody needs the same consistency of exposure. Yeah, right, بالکل. So that's what I saw, just how she would deal with different مطلب جو اسے پتہ چل رہا ہوتا تھا. جس طرح ایک مجھے انسیڈنٹ یاد ہے کہ ابھی ہمارے اسکول کی شروع ہی تھا, تو ایک لڑکی بہت زیادہ آ کے شو آف کر رہی تھی, یا بہت زیادہ آ کے بن رہی تھی سب کے سامنے. اس کو پھر عرفا نے اپنی سلائٹلی ڈفرنٹ سائڈ دکھائی, تاکہ وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائے. اچھا. تو پر مجھے پتا چل رہا تھا یہ کیوں اس کا لائک انٹینٹ کیا ہے اس کے پیچھے, کیونکہ اسکول میں تو دیکھو وہ چھوٹی بھی تھی, اور اس کو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ, اور چھٹی نہیں کرتی تھی, رائٹ. میں ایک دفعہ اس کی طبیعت بھی خراب تھی نا, تو اس کو ہلکا سا ٹیمپریچر تھا, گلا خراب, میں نے اسے منع کیا, میں نے کہا آج نہ جاؤ, میڈیسن لو, تو گھر میں ریسٹ ہو گئی, کچھ نہیں میڈیسن لے کے ٹھیک ہو جاؤں گی, میں جا رہی ہوں, میں چھٹی نہیں کر سکتی. مطلب حالانکہ مائیں زور لگاتی ہیں بچوں کو کہ تم ضرور اسکول جاؤ, لیکن اس کے لیے اسکول کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی تھی, اس کو انجوائے کرتی تھی. تصویر نے بھی بڑی باتیں شیئر کی, ایم جی نے بڑی باتیں شیئر کی, لیکن ڈیفینیٹلی ہر ایک جو آپ کر رہی ہیں وہ آپ ہی کر سکتی تھیں. صحیح بات. اور مجھے ایک اور بات یاد ہے, I don't know میں نے پہلے مینشن کی ہو کہ نہیں, یہ آپ والی بات کہ ٹپکلی مائیں ایسے کرتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک چیز پہ جو عرفا اور میری بانڈنگ ہوئی تھی نا, وہ اس چیز پہ تھی کہ عرفا نے کہا یار تمہیں پتہ ہے میرے پیرنٹس مجھے منع کرتے ہیں بکس پڑھنے پہ. میں نے کہا سمجھ آ گئی تم بہت زیادہ پڑھتی ہوگی, میرے پیرنٹس بھی مجھے منع کر رہے ہوتے کہ بس کرو. تو that مطلب اٹس اے ویری گڈ تھنگ. وہ کتنی زیادہ وہ ایکچولی وہ رات کو بھی اتنا پڑھ رہی ہوتی تھی, اس کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی تھیں. اس کہتی بیٹا کل پڑھ لینا, چھوڑ دو, سو جاؤ, صبح اسکول ہے. کہتی خیر ہے میں اٹھ جاؤں گی, لیکن ماں میں سو نہیں سکتی اس کو ختم کیے بغیر. مطلب بک شروع کر لی ہے تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں ٹائم دیکھ رہی ہوتی تھی کہ یہ کب تک پڑھے گی, اس کو وہ پوری ختم کرنے کے بعد پھر وہ سوتی تھی. یہ تو اس کا تھا. ایک دفعہ کو یاد ہے اپنے ذکر کیا تھا, بات مجھے بھول گئی ہے کوئی, آپ کو چلیں وہ تو مجھے جب یاد آئے گی میں آپ سے کروں گی. آپ بتائیے کہ جس طریقے سے ہوتا تھا نا اسکول کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی؟ اچھا, one thing I really admired about her is her persistence. اب persistence ہوتی ہے نا, when you believe in something and you don't give up and you don't care whether you're annoying or not. جو ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے آپ نے کام کرنا ہے. She was one of those for sure. اور جب کوئی کام کرانا ہے فل پیشن سے کرنا ہے,
اور لڑنا بھی ہے جا کے ٹیچرس کے ساتھ کہ ہم نے آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ کہ شی واز لینینٹ ود دا فرینڈس بٹ شی واز اسٹرکٹ ود دا اتھارٹی جس کے ساتھ ہونا چاہیے دا پیپل ہو آر سپوز ٹو برنگ دا چینج. اور ایک اور چیز جو مجھے اس کی یاد ہے کہ وین شی واز جب وہ ہیڈ گرل بنی تھی ایون تو الحمد للہ شی ہیڈ اے لاٹ آف credentials under her belt مطلب اس سے پہلے بھی شی از pretty successful and I think she deserved to be the head girl. But اس وقت بھی she was like I was not expecting this and she was grateful and I thought that was so adorable. مطلب کہ حالانکہ پتہ ہونا چاہیے اسے کہ she deserves to be yet وہ تھی اس کو اس چیز کی حیرانگی ہوئی تھی کہ وہ بنی ہے اور بہت ہمبل تھی اور کہتی I did not expect it. I was like wow کتنی ہمبل نہیں ہمبلنس تو اس میں ڈیفینیٹلی تھی. تو شرارت میں اور کون سی شرارت یاد آتی ہے اور کچھ سوچیں بیکاز آئی نو مجھے اس کی ہنسی ابھی تک یاد آتی ہے. I think that was too cute. جس طرح وہ ہنسی تھی with her teeth and I think that was too cute. اور I think اس کی ہنسی سے ہم سب کو ہنسی آ جاتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہیلپ فل تھی دوسروں کے لیے جونیئر سینئرس میں. ایک دفعہ میں گئی تھی اسکول سے اس کو پک کرنے تو میں نے ایم جے کو کہا میں نے کہا ایم جے کہاں ہے کہتی ہے بہت مشکل کام ہے اس کو ڈھونڈنا ہوگی کسی کی مدد کری ہوگی کہ کسی کلاس میں بیٹھی ہوگی تو کسی جونیئر کی میرا خیال اس کو میتھس کرواتے وہاں پہ پائی گئی تھی. تو میتھس کے حوالے سے آپ کا بھی میرا خیال سبجیکٹ تھا میتھس رائٹ؟ سو آئی نو میں ہمارے بیچ میں تھی آمنہ احسن تھی اور عرفہ کریم ہم تین تھے جس نے تین لڑکیوں نے فردر میتھس لی تھی. وہ تھوڑا سا ٹپکل میتھس ایڈوانس کورس تھا اور ٹپکلی اس میں لڑکے زیادہ تھے. تو پھر ہم تینوں نے وہ جوائن کی تھی اور ہم تینوں پھر ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے کو سہارا دیتے تھے اس چیز کا. اور ہم لوگ آئی تھنک وہ جو چیلنج لیول ہوتا ہے نا کہ اس میں جو فن ہوتا ہے کہ اچھا چیزیں بہت آسان ہو جو تو بورنگ ہوتی ہیں پر جب وہ چیلنج لیول آتا ہے اور اس کے ساتھ جسٹ سمپل ڈسکشن گریڈ آنا نہ آنا آئی تھنک ہماری پرائرٹی نہیں تھی. جتنا ہمیں تھا کہ ہم لوگ ڈسکس کریں یا ہمیں خوشی تھی کہ ہم اکیلی لڑکی نہیں ہمارے ساتھ ایک دو اور بھی ہیں. تو آئی تھنک دیٹس سم تھنگ وی شیئرڈ. اور وہی والی بات کہ ہم لوگ جو ایک چیز میں کہہ سکتی ہوں she definitely had higher goals. وہ اسٹک نہیں تھی کہ بس یہاں تک زندگی ہے. اس کے ویژن جب بڑا ہونا کسی کا تو اس بندے کے ساتھ ویسے ہی مزہ آتا ہے ڈیل کرنے کا. سو آف کورس آئی تھنک وہ کوئی بھی سبجیکٹ رکھے اس میں they can give a different perspective. So that was appreciated. آئی ٹی کے حوالے سے کوئی اس کے گروپ میں اور کون تھا یا آنٹی میں کیونکہ خود آئی ٹی میں نہیں تھی پر آئی ٹی میں آمنہ احسن تھی اس کے ساتھ. اچھا اور ان دونوں نے یہ کیا تھا. سو آمنہ احسن would be able to speak more about the IT side of her. اوکے وہ تو میں نے اس کو بولا ہے آمنہ شی از ناٹ ان پاکستان. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ ورچولی ان شاء اللہ اس کے ساتھ کوئی زوم میٹنگ میں کوئی ریکارڈنگ کروں گی تو بیسیکلی میرا تو بیٹا دل یہ ہے کہ میکسیمم اس کے بارے میں انفارمیشن کیونکہ بینگ اسٹوڈنٹ وہ کیا تھی آپ لوگوں سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے. بینگ فرینڈ وہ کیا تھیں اور اس کی اچیومنٹس ایک سائڈ پہ تھیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک پرسنالٹی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا ساتھ اسٹرانگ کیریکٹر ساتھ نہ ہو اس کی سافٹ اسکلس ساتھ نہ ہوں. تو جو ان چیزوں کے بارے میں کیونکہ میرا اور اس کے بابا کا جہاں تک تعلق آپ کو پتہ ہے ہمیں تو آئی ٹی کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی بھی نہیں پتہ. تو ہمارے تو ساری چیزوں کا پاسورڈ وہی تھی نا عرفا یہ کر دو عرفا وہ ایک دن ٹی وی خراب ہو گیا تو اس کے بابا کہتے عرفا یہ ٹی وی دیکھنا کیا ہوا بڑا ہنسی. میں نے کہا کیا ہوا کہتی ہے میں کوئی انجینئر ہوں بابا سمجھتے ہیں مجھے سب کچھ آتا ہے. میں نے کہا تم کر لو گی تو پھر وہ واقعی کر بھی لیتی ہے جو کام اس کو کہا اس نے ہمیشہ کر کے دیا. نو نہیں کرتی تھی. مجھے کبھی بڑی بھی بزی ہوتی تھی کہتی اماں 1 گھنٹہ ٹھہر سکتی ہیں پھر میں کہتی تھی ہاں ٹھہر سکتی ہوں پھر میں کر دوں گی 1 گھنٹے میں یہ کام کمپلیٹ کروں. بڑے وہ لیپ ٹاپ اپنے میں جو بچے اس کے یہ سر مدر داؤد لگے رہتے تھے نا اس کو یہ ہوتا تھا کہ میرا جو کام والا لیپ ٹاپ ہے اس کو یہ نہ چھیڑیں کیونکہ اس میں میری پروفیشنل چیزیں ہیں تو اس کے لیے بڑی ٹچی ہوتی تھی. اور آپ شاید اس دن تھیں جس دن میں پکوڑے اور نان لے کے گئی تھی اس نے مجھے کہا کہ اسکول میں لے کے آئیں. مجھے ایسا یاد تو نہیں ہے کیونکہ بہت دفعہ کھانے والے انسیڈنٹ ہوئے ہوئے ہیں پر مجھے جو اس کی سب سے زیادہ باتیں یاد ہے نا اٹس ریلیٹڈ ٹو لرننگ.
I think because hum sare as friend, as you're right, based on our interests, we pick up different information. Hum sare exposed hain, same Arfa, but we all are going to pick up a different puzzle piece. اور مجھے جہاں تک یاد ہے, بیکاز آئی مائی سیلف مائی انٹرسٹ واز الاٹ ود لرننگ, مجھے اس کی ہر لرننگ کے کس طرح وہ سیکھ رہی ہے چیزیں, وہ کس طرح انالائز کر رہی ہے, میں اس میں بڑی ہائپر فوکسڈ ہوتی تھی, اور مجھے ہوتا تھا میں اس سے بھی لرن کروں کیسے کر رہی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ, آنٹی پتہ نہیں آپ کو شاید یاد ہوگا, ہم دونوں نے ایس اے ٹی کا پریپریشن کے لیے ہم نے جانا تھا, تو وہ میرے ساتھ گاڑی میں آئی تھی, اور ہم لوگ راستے میں باتیں کرتے جا رہے تھے, میرے پیرنٹس آگے چلا رہے تھے, اور اس کے ہاتھ میں وہ جو آئی تھنک آئی فورگاٹ, وہ کون سی ڈرنک ہے, انرجی ڈرنک, ریڈ بل, تو وہ پی رہی تھی. تو میں اپنے ذہن میں یہ سوچ رہی تھی کہ ماشاء اللہ یہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے, تو یہ جو ڈائٹ اچھی لے پھر تو اس کا اور بھی دماغ تیز چلے گا. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا عرفا تم یہ کیوں جنک, یہ انرجی ڈرنک کیوں پی رہی ہو؟ کہتی ہے کہ زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا, مطلب میں مر تو نہیں جاؤں گی نا. اس نے یہ بولا تو مائی ہارٹ آلموسٹ سینک, بیکاز مجھے تھا کہ مجھے آئی تھنک مے بی آئی ویلیوڈ ہر ایز اے پرسن ٹو مچ, یو نو, اور شی واز ویری کیئر فری ود تھنگس, اینڈ شی واز مور فوکسڈ آن, کیونکہ انرجی ملی ہے میں لرن کروں, یو نو, اینڈ پارٹ آف می واز لائک وشنگ دیٹ یو نو شی فوکسز اے بٹ آن ہر ہیلتھ. اس وقت بھی مجھے تھوڑا سا, but I was like, how do I convince, how do I tell her, you know. تو وہ بھی مجھے یاد ہے کہ she her top goal in life was definitely learning. بہت بڑے ویژن تھے اس کے, and I wish I could be a better friend. میں اس کی ایک بہتر دوست بن سکتی back then. And you're right, it's not easy losing a gem of a person. It's not easy losing a person jo mashallah she was the high achiever, and if I had to reverse the clock, I wish I could be a better friend to her in terms of encouraging her with her health. So you are still a better friend. مجھے یاد ہے کہ میرا خیال آپ نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ کہ اس کے جانے کے بعد آپ کی میتھس کی کلاس کوئی ہو رہی تھی, تو آپ نے کہا کہ میرا ایک کوسچن سالو ہو گیا, تو میں نے فوراً سوچا کہ عرفا کو بتاؤں. That's true. She was the buddy in our for the math class. وہ ایک ایسا تھا نا کہ چیلنج سیٹ کرنے والی, یا اس کی بچوں کو موٹیویشن بھی ہوتی تھی کہ وہ ہر چیلنج کو اسے ایکسیپٹ کیا. I'm sorry بیٹا. It's okay. She left behind a purpose though, for sure, you know. باقی اگر کچھ آپ کو اور یاد ہو تو یو نو آپ کے, بس میں وہیں چلی گئی اسی دور میں. That's true. اسکول اسمبلیز کا اگر کچھ یاد ہو, یا کوئی. I think another thing I want to mention is she thought you played a big role in her life, for sure. The kind of loving and nurturing mom that you were. And I could just sense in the talks the kind of ways she would talk, and how جو میں اپنی طرف سے the way I saw, and I can be wrong, but مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ یہ بھی مینشن کرتی تھی کہ ابا اسٹرکٹ ہیں پڑھائی میں کہ یہ کرو, but mom is soft, but I think اسے زیادہ انکریجمنٹ آپ کے تھرو آتی تھی آگے پڑھنے کی. تو I think it's a lesson for our, you know, دیسی parents too, that صرف سختی سے ہی نہیں بچے آگے جا سکتے, محبت سے بھی آگے جا سکتے ہیں. اس کی ساری شرارتوں کی ساتھی میں ہوتی ہے. یہاں جانا ہے, یہ کرنا ہے, باہر جانا ہے, سرپرائز پارٹی کرنی ہے, کس کے گھر جانا ہے, تو پک اینڈ ڈراپ. ایک وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تک تو وہ گاڑی چلانے کی اس کو میں نے اتنی پرمیشن اس طرح نہیں دی تھی نا, لائسنس نہیں تھا 16 ایئر میں. اب کہاں لائسنس بنتا ہے, اس کا آئی ٹی کارڈ ہی نہیں بنا ہوا تھا. تو وہ پھر مجھے یہ ہوتا تھا کہ نہیں, میں خود جا کے چھوڑ کے آؤں گی, خود جا کے لے کے آؤں گی. مجھے یاد ہے میں آپ کے گھر بھی اس کو لے کے آئی تھی.
صحیح بات ہے. اس دن بھی پتہ نہیں کیا تھا, آپ سب دوست اکٹھی ہوئی تھیں تو وہ میں نے صرف اس دن گرلز پارٹی کی تھی کہ صرف لڑکیاں آئیں گی. اس وقت شی ہیڈ اے ڈفرنٹ سائڈ ان ہر, مطلب مزہ آیا تھا. اینڈ شی واز اے کائنڈ آف اے پرسن, ہر جگہ ہر سچویشن کے حساب سے شی نیو ہاؤ ٹو کیری ہر سیلف. سو وہ آتی بھی تھی نا آنٹی میرے گھر, تو مجھے ایسے نہیں لگتا تھا کہ کوئی آیا ہے, بیکاز شی واز سو سیلف سفیشینٹ, اسے پتا اپنا فن کیسے کرنا ہے. تو مجھے آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ سچ فرینڈس جو آ کے خود ہی اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں. اس کو یہ ہوتا تھا, گھر میں بھی ہوتی تھی نا, تو وہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ وہ یہ کہے کہ میں بور ہو رہی ہوں. اس وقت اتنا کچھ ہوتا تھا کرنے کو, ریڈنگ کے لیے کچھ مل جائے ریڈنگ کرنی ہے, نہیں تو کچھ گنگنا لینا ہے, نہیں تو کوئی پوئٹری کر لینی ہے, نہیں تو کوئی مووی دیکھ لینی ہے, نہیں تو بچوں کے ساتھ کھیل لینا ہے. پھر پارک جاتی تھی میرے ساتھ واک پہ, پھر گروسری کرنے جاتی ہوتی تھی میرے ساتھ, چلتے ہیں خیر ہے. یہ نہیں کبھی بھی ہوا کہ جی پڑھائی کی وجہ سے اس نے کسی انجوائمنٹ کو چھوڑا ہو, ناٹ ایٹ آل. اور گھر میں جو مہمان آتے تھے ان کو وہ ڈیل کرنے بیٹھ جاتی تھی, میں کچن میں چلی جاتی تھی. کافی آپ کو یاد ہوگا بہت اچھی بناتی تھی, تو اکثر لوگ ہمارے گھر آتے تھے کہ ہم نے عرفا کے ہاتھ کی کافی پینی ہے, تو بڑی ہیلپ کرتی تھی. ایک دن اسے سارے برتن دھوئے, میں کچن میں آئی تو میں نے پتہ نہیں رمضان شریف کا میرا مہینہ جا رہا تھا, تو میں نے کہا یہ کیا, کس سے دھوئے برتن؟ کہتی ہے میں ابھی پارک تھی, کچھ نہیں تھا, میں نے کہا چلو میں برتن ہی دھو لوں. تو میں کہا تھینک یو ویری مچ, میری بیٹی نے برتن, ورنہ میرا دل ہوتا تھا کہ اس کو برتن نہ دھلواؤں, اس سے وہ کچھ کوکنگ میں آپ کو پتہ ہے وہ پاستا اور کچھ نہ کچھ وہ سینڈوچ اور اس طرح کی چیزوں میں تھا, تو میرا دل ہوتا تھا یہ کچھ بنا لے, تو فرائی کر دیتی تھی. چھوٹی ہیلپ تو میری کرتی رہتی تھی کچن میں, باقی آگے رکھنا, سرو کرنا, اس کو شوق ہوتا تھا ان چیزوں کا. اور وہ بولتی بھی بہت زیادہ تھیں. اچھی بات ہے, بولنے میں تو پھر وہ رکتی نہیں تھی, تو وہی رونق تھی آنٹی آپ لوگوں کی, رونق تھی نا بڑی. تو گھر میں ہنگامہ شور اسی کی تو وجہ سے ہوتا تھا. ورنہ داؤد کو اب دیکھیں تھوڑا سا کوائٹ ہے, اب بات کرتا ہے لیکن تھوڑا سیریس ہے. تو لیکن اس کی وجہ سے وہ شرارتیں, ہنگامے, اور سمت بھی پیچھے, داؤد بھی پیچھے کہ عرفا یہ کر دو, عرفا وہ کر دو. ایک دن داؤد کو میں کچھ پڑھا رہی تھی, تو میں نے اسے کہا داؤد یہ لکھ لو نا, مجھے یاد نہیں کیا. تو مجھے کہتا ہے, مجھے چھوڑ کے نا عرفا کہتا ہے, عرفا اپنا نا لیپ ٹاپ پہ لگی, کہتا ہے عرفا تم بتاؤ. اس نے کہا ہاں ماما ٹھیک کری, مسکرا کے نا کہتی ماما ٹھیک کر رہی ہیں. میں نے کہا نالائق, میں بتا رہی ہوں تمہیں. اچھا مجھے لگتا ہے ان کے بچوں کے نا دماغ میں سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ جو بات عرفا کہے گی نا وہ ٹھیک ہوگی, وہ ہو سکتا ہے. اور وہ ان کی ہیلپ بھی بڑی کرتی تھی نا, مطلب ان کے ہوم ورکس میں ان کی کہ اچھا یہ کر لو وہ کر لو. میں نے ایک دفعہ سے کہا کہ سرمت کو میتھس وغیرہ کراؤ, کہتی نہیں ماما یہ ایسے نہیں سیکھے گا, یہ جب خود اس کا دل کرے گا نا, یہ جب مجھے خود آئے گا نا کہ مجھے یہ بتاؤ, تو دین ہی ول لرن. That's true. Motivation خود آنی چاہیے. تو اور کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں رہ گئی ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں, کہ ایک کچھ دیکھا ہو آپ نے اس کو کسی اور کے ساتھ کچھ کرتے. ایک ہوتا ہے نا ایک اپنے ساتھ میموریز ہیں, ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں. تو کچھ اس قسم کی اگر آپ کے ذہن میں ہو, میں تو اس لیے آپ کہہ رہی ہوں سو دیٹ ریکال کرنا, آئی نو اٹس ناٹ دیٹ مچ ایزی, اٹس اے بگ چیلنج ٹو ریکال دا میموریز. میرے تو ہر وقت ساتھ ہوتی ہے تو مجھے تو زبان ہی یاد ہے نا ہر بات, بٹ بچوں کی آپ لوگوں کی مصروفیت, تو کچھ آپ کو اگر I think she was open to adventure, or not just open to adventure, but I'll say she was open to new experiences. اب جب میں ایل جی اسپیراگان سے واپس جاتی تھی, ہم وہ اس بس میں جایا کرتے تھے جو عسکری 10 میں جاتی تھی. اچھا. اور ٹپکلی جب آئی تھنک ایک سیٹ ٹائم تھا جب سارے بچے بیٹھتے تھے, تو وہ ہماری ایک مطلب اس عسکری 10 والی بس میں جو آئی تھنک ایک وہ گپ شپ شروع ہو جاتی ہے, ایک وہ بانڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ایک دن عرفا آئی تھنک ہمارے ساتھ ہی تھی, ہمارے گروپ آف فرینڈس کے ساتھ ہی ہینگ آؤٹ کر رہی تھی. اور جب بس آ گئی تو میں نے عرفا کو آفر کی, میرے ذہن میں آئیڈیا ہے, میں کہا تم بھی ہمارے ساتھ نا بس میں چلو. تو کہتی ہے میں نے تو بس نہیں لگوائی ہوئی. میں نے کہا تو کیا ہوتا ہے, مطلب ایک دن. اینڈ شی واز ریڈی, she was up for challenge, اور it was fun. جس طرح اکثر ہوتا ہے آپ کسی کو کہتے ہو they're reluctant, they think too much. I think she was just ready, she did not have reservations, so that side is something I remember. Okay, she would want to try something new. چیلنجز اس کو اچھے لگتے تھے, نئی چیزیں ایکسپلور کرنا اس کو پسند تھیں. اور دیکھو وہ ابھی بھی ہنس رہی ہے اس تصویر میں بیٹھی نا,
دیکھ کے تو وہ اسمائل پاس کر رہی ہے کہ جی یہ میری باتیں ہو رہی ہیں. یہاں صحیح ہوتی تو بات وہ ہے. آپ کو بتاتی کہ ٹھہرو میں تمہیں وہ بھی یاد کراتی ہوں وہ بھی یاد کراتی ہوں. صحیح بات ہے. تو لائک یہ کہ مجھے یہی تھا بیٹا کہ میں ہم رہیں یا نہ رہیں, آئی مین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, تو میں رہوں یا نہ رہوں لیکن لوگوں تک یہ باتیں جانی چاہیے. جانی چاہیے. جو آپ کہہ سکتی ہیں, جو آپ نے بتایا, اٹ واز اے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کہ کیا تھا, باقیوں نے اپنا اپنا کہا, لیکن آپ کا بھی اسی طریقے سے مجھے بہت امپورٹنٹ تھا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے, یا اسی طریقے سے اور بچے, کیونکہ نارملی اسکول کے بچوں کی باتیں ایز پیرنٹس تک تو اس طریقے سے ان کو تو نہیں پتہ ہوتا ہاؤ دے بہیو ان اسکولس. میں تو گھر کی بات کر سکتی ہوں نا, ان فرنٹ آف می دس واز اندر سائڈ آف ہر, کہ اسکول کے لیول میں ٹیچرس کے ساتھ, ٹیچرس کے بڑے خوش ہوتے تھے کہ نوٹ بک بڑا اچھا رکھتی ہے, مینیج کرتی ہے, اور کمٹمنٹ جو کر لیتی ہے اس کو پورا کرتی ہے, میٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو پورا کرتی ہے. تو بڑا اچھا لگا بیٹا, اور آئی ایم سو ریئلی آئی ایم سو ہیپی اینڈ سو تھینکفل ٹو یو فار دس. اینڈ تھینکس فار ہیونگ می آنٹی. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج میں نے لوگوں کے سامنے عرفا کی ایک اور فرینڈ, میں تھینک یو کہنا چاہوں گی مناہل ملی کو کہ اس نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے مجھے ٹائم دیا, اور اس کے تعاون کے بغیر یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا. اس کی فلائٹ بھی ہے, اس کو جانا بھی ہے, اس نے مجھے پھر بھی ٹائم دیا. تو یہ اس کا پیار ہے عرفا کے لیے, اور یہ ایک دوستی کی ایک اور مثال ہے کہ بچے اپنی زندگی میں جتنے بھی بزی ہو جائیں لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ دوستی کس چیز کا نام ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مناہل کا. تھینک یو سو ویری مچ.